پرجور جب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور میرا قرآن ہے میرا منشور میرا قرآن ہے میرا منشور اب رات کٹی ظلم کی آئے گا سویرا پھیلے گی ضیا نور کی بھاگے گا اندھیرا ہو جائے گا ہر سمت اجالوں کا بسیرا سرخی جو افق پر ہے وہ ہو جائے گی کافور جب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور میرا قرآن ہے میرا منشور میرا قرآن ہے میرا منشور وہ گھر ہو کے مسجد ہو کے میدان سیاست تھانہ ہو کچہری ہو کے ایوان عدالت کالج ہو کے منڈی ہو کے بازار معیشت لہرائیں گے سب پرچم توحید و رسالت بن جائے گی یہ پاک زمین جلوہ گاہ نور جب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور میرا قرآن ہے میرا منشور 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 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی کے مطابق ہمارے اکابرین نے محنتیں کی انہی کی محنتوں اور کاوشوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اقرا کو وہ ترقی و سرفرازی عطا فرمائی کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی اکابرین اقرا کی خدمات اور ان کی کاوشوں کو اجاگر کرتے ہوئے اقرا کی طرف سے سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے حافظ معاذ حقانی تشریف لاتے ہیں۔ معزز صدر مجلس، مہمانان گرامی، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی عظیم دولت کے ساتھ قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کی خاطر مبعوث فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے قرآن کریم کے ذریعے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی، اور جزائے خیر ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے عظیم قربانیاں دیں، اور ہزارہ رحمتیں ہوں ہمارے اکابر بزرگان دین پر جنہوں نے قرآن علوم کو ہم تک بحفاظت پہنچایا۔ رب کائنات کا کروڑوں شکر و احسان ہے کہ 3 رجب 1404 ہجری بمطابق 4 اپریل 1984 میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی، عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی، امام اہل سنت مولانا مفتی احمد الرحمن، شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی، شیخ طریقت حضرت سید نفیس شاہ الحسینی، حضرت خواجہ خواجگان خان محمد، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا عبد المجید سکھروی، حاجی محمد حسین کاپڑیا، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ علیہم کی دعاؤں سے 18 بچوں سے شروع ہونے والا اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کا یہ چھوٹا سا ادارہ اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت و رئیس جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی مشاورت اور رہنمائی میں کراچی کے ساحل سے خیبر تک اور بولان سے شمالی علاقہ جات کے برفزاروں تک خدمت قرآن کریم کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔
صاحب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بزرگان دین کے ہاتھوں سے لگایا ہوا اقرا روض الاطفال کا یہ ننھا سا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کی جڑیں ملک کے طول و عرض میں پھیل چکی ہیں اور الحمدللہ پھیلتی ہی جا رہی ہیں۔ وطن عزیز کے چاروں صوبوں کے چھوٹے بڑے شہروں بشمول شمالی علاقہ جات و آزاد کشمیر میں اس کی شاخوں کی کل تعداد 180 سے بھی زائد ہے، اور ان برانچوں میں دینی اور عصری تعلیم کے حصول میں مصروف طلبہ و طالبات کی تعداد تقریباً 80,000 سے بھی زائد ہے۔ معزز مہمانان گرامی، شمالی علاقہ جات کے مخصوص صورتحال کی بنا پر دینی تعلیم و تربیت اور قرآنی تعلیمات کو فروغ کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور جہاں اقرا کی باضابطہ شاخ نہیں وہاں بھی مکاتب کے عنوان سے تعلیمی خدمات جاری ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں لوگوں کے معاشی صورتحال کے پیش نظر طلبہ کے 90% تعلیمی اخراجات الحمدللہ اقرا ویلفیئر ٹرسٹ برداشت کرتا ہے، جس کا سالانہ خرچ کا تخمینہ 5 کروڑ روپے ہے، جو اہل خیر کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اس کے لیے ادارے نے ایک حافظ بچہ اپنے نام کیجیے کی اسکیم متعارف کرائی، جس کے ذریعے صاحب حیثیت اپنی استعداد کے مطابق ایک یا ایک سے زائد بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حفظ قرآن کریم کے بعد طلبہ و طالبات شعبہ اسکول میں 5 سے 6 سال کے عرصہ میں میٹرک کر لیتے ہیں۔ اس شعبہ میں ان حفاظ طلبہ و طالبات کو داخلہ دیا جاتا ہے جن کا حفظ مکمل یاد ہو اور ان کی عمر 12 سال سے زائد نہ ہو۔ اس شعبہ میں بیرون مدارس کے حفاظ طلبہ و طالبات بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ صاحب صدر اقرا روض الاطفال ٹرسٹ کا تعلیمی سلسلہ، جس کا آغاز روزہ سے ہوا تھا، آج اعلیٰ ثانوی تعلیم کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز کالجز کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پوری دنیا میں یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کا ہر طالب علم طالبہ حافظ قرآن ہے۔ اقرا حفاظ گرلز کالج اور اقرا معہد الحافظات کے شعبے اس وقت کراچی، لاہور اور پشاور میں کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ بتدریج دیگر بڑے شہروں تک ان کا پھیلاؤ عمل میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ اس سال 2014-15 میں ملک بھر میں قائم اقرا روض الاطفال ٹرسٹ کے مدارس سے 5,500 طلبہ و طالبات نے تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کی۔ یہ سال بھی حسب سابق اقرا کے طلبہ و طالبات کے لیے انتہائی شاندار کامیابیوں کا سال رہا۔ امثال بھی اقرا معہد الحافظات، اقرا حفاظ اسکول کالجز کے طلبہ نے سیکنڈری انٹرمیڈیٹ بورڈ میں 6 پوزیشنیں حاصل کیں۔ اقرا کی طالبات نے کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جنرل گروپ میں بالترتیب اول، دوم اور سوم پوزیشنز حاصل کیں۔ یوں اقرا نے کراچی بورڈ کا جنرل گروپ میں مسلسل تیسری بار ابتدائی تینوں پوزیشنز کا حاصل کرنے کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ اقرا ہی کی طالبہ نے پشاور سیکنڈری بورڈ کے جنرل گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح سیکنڈری بورڈ کے کراچی جنرل گروپ میں اقرا کے طالبات نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اقرا گرلز کالج شاہ جمال لاہور کی ہونہار طالبہ کو انٹرمیڈیٹ بورڈ لاہور میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے 3 لاکھ روپے کا نقد انعام ملا اور اسکول کو 1 لاکھ روپے کا انعام ملا۔ اقرا کے طلبہ و طالبات اور ملک عزیز کے نمایاں تعلیمی ادارے، اقرا روض الاطفال ٹرسٹ کا بنیادی مقصد ان بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے شعبوں میں صف اول میں لانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے نمایاں اور بڑے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اقرا کے حفاظ طلبہ اس کا بین ثبوت ہیں۔ ان اداروں میں انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی لاہور، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، جامعہ دارالعلوم کراچی، فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور، سندھ میڈیکل کالج کراچی، لمز یونیورسٹی لاہور، نیسٹ یونیورسٹی پاکستان، مدرسۃ الحسنین فیصل آباد، جامعہ مدنیہ لاہور اور دیگر نمایاں ادارے شامل ہیں۔ ترقیوں کا یہ سفر الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ امثال لاہور میں مزید 2 برانچز کا آغاز ہوا۔ نمبر 1 شاہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ، 152 مین غزالی روڈ سمن آباد لاہور۔ اس برانچ کا آغاز 1 اپریل 2015 کو عمل میں آیا
اور اس وقت اس برانچ میں کل 60 طلبہ و طالبات زیر تعلیم سے راستہ ہو رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیمی تربیت کے لیے 7 اساتذہ و دیگر عملہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے۔ نمبر 2، شاہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، 177 ڈی آرکیٹیکٹ سوسائٹی نزد شوکت خانم ہسپتال چوک، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ اس برانچ کا آغاز 17 اپریل 2015 کو ہوا اور اس وقت اس برانچ میں شعبہ روزہ 25، شعبہ قاعدہ 16، کل 41 طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ بچوں کی تعلیمی تربیت کے لیے 6 اساتذہ و دیگر عملہ ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے شہر لاہور میں اقرا کا قیام ستمبر 1995 کو عمل میں آیا۔ آج الحمدللہ لاہور کی 27 برانچوں میں 13,570 سے زائد بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ شہر لاہور میں آغاز سے اب تک الحمدللہ تقریباً 6,473 طلباء، 5,598 طالبات، کل 12,071 طلباء اور طالبات تکمیل حفظ کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ سے ہر سال کثیر تعداد میں طلباء و طالبات حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جن کے اعزاز میں نشان اقرا کی تقسیم اور دعائے ختم قرآن کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ گزشتہ ایک سال یعنی اپریل 2014 سے مارچ 2015 تک لاہور زون میں 760 طلباء اور 494 طالبات، کل 1,254 طلباء طالبات نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی، جن کے اعزاز میں آج کی منعقدہ تقریب میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے اور اقرا میں پڑھنے والے تقریباً 74,000 طلباء و طالبات اور دنیا بھر میں حفظ قرآن کی خواہش مند تمام بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نیز قرآن کریم کو زندگی بھر سمجھ کر پڑھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ اور تمام دینی مدارس بلکہ تمام دینی اداروں کی حفاظت و نصرت فرمائے اور انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ حفظ قرآن کریم کی سعادت کا حصول ہر مسلمان کی آرزو اور تمنا ہے۔ قیامت میں اولین اور آخرین انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام کے عظیم مجمع میں تاج پوشی اور 10 افراد کے نجات کے سرٹیفکیٹ اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ایسی بشارتیں ہیں جس سے کوئی مسلمان مستغنی نہیں ہو سکتا۔ غربت کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھنے والے نادار طلبہ خصوصاً شمالی علاقہ جات کے بچوں کی کفالت کے لیے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کی زیر اہتمام اقرا ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ایک بچہ حافظ بنائے اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ غریب اور نادار بچوں کو حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کیا جا سکے۔ اسی پر ایک مکالمے کی پیش کرنے کے لیے اقرا کے طالب علم حافظ حماد الدین اپنے بچوں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے پاس موبائل ہے۔
علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھیے۔ جی فرمائیے۔ میں اپنے بچے کی فیس جمع کروانے آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھیے۔ جی فرمائیے۔ کیا آپ کے اسکول میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کی 3-4 ماہ سے فیس جمع نہیں ہوئی؟ جی ہمارے اسکول میں ایسے بچے ہیں جن کی 3-4 ماہ سے فیس جمع نہیں ہوئی اور ان کے والدین نے ان کا بہت مشکل سے داخلہ کروایا تھا اور ان کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے۔ تو کیا آپ کے پاس ان بچوں کی لسٹ ہے؟ تو کیا آپ ان میں سے 2 بچوں کا نام اور ان کی فیس لکھ کر دے سکتے ہیں؟ یہ ان کی فیس۔ کریے ان کے والدین کا فون نمبر بھی اسی پر ہی لکھ دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کے بچوں کے اسکول آیا ہوں اور میں نے آپ کے بچوں کی فیس جمع کروا دی ہے۔ جی بہت مہربانی آپ کی۔ ہم بہت پریشان تھے اپنے بچے کی فیس کی وجہ سے کہ کیسے اس کی فیس ادا کریں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے۔ آپ کی بہت مہربانی۔ نہیں شکریہ آپ کو میرا نہیں اس اللہ کا ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ پھر بھی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے سے بھی آپ کے بچوں کی فیس کی ذمہ داری میں ہی لیتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ بہت مہربانی آپ کی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی میرے آفس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مالی لحاظ سے صاحب حیثیت ہیں۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اقرا اسکول کے کسی بچے کی فیس کی ذمہ داری لے لیں۔ بہت شکریہ۔ محترم والدین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کر سکیں وہ بھی اس ادارے کے ایک بچے کی فیس کی ذمہ داری لے لے۔ دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اس بچے کی وجہ سے آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ آمین۔
مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ایک خوبصورت روایت ہے۔ پھر اگر مہمانان گرامی ہوں اقرا روضۃ الاطفال کی سالانہ تقریب کے تو ہمارے سروں کے تاج اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان معزز مہمانان گرامی، علماء اکرام، مشائخ اعظام اور مخلص ترین درد دل رکھنے والے احباب اور اخلاص و محبت کے پیکر والدین کو خوش آمدید کہنے اور سلام پیش کرنے کے لیے ننھے منھے بچے گروپ کی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔